سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے سلام شہدائے کربلا۔ خواتین و حضرات، اس بات سے آپ واقف ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آمد ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو ان کا ایک مکالمہ بہت ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا محسن نقوی صاحب نے کہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے مابین کیا مکالمہ ہوا۔ وہ چند اشعار آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی کربلا میں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو کربلا کی زمین کو کیا کہتے ہیں کہ تجھ پر میرا سلام ہوئے دشت بے گیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر، آیا ہوں رفتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ آگے کربلا کیا جواب دیتی ہے کہ اے اجنبی ٹہر مجھے اتنی دعا نہ دے، اے اجنبی ٹہر مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار، میری حدوں سے جلد گزر جا بے احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ امام حسین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، تجھ کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں۔ کربلا کیا عرض کرتی ہے کہ میری رگوں میں ہانپتی رہتی ہے شب کو موت، دن کو میری فضا میں برستی ہیں بجلیاں، شام و سحر بلاؤں کے مسکن ہیں ہر طرف، ہر سو بکھر رہی ہیں ہواؤں کی ہچکیاں۔ امام حسین علیہ السلام حوصلہ دیتے ہوئے کربلا سے کیا فرماتے ہیں کہ اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہار، اے نینوا اداس نہ ہو حوصلہ نہار، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی، میں خود کو اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی۔ اے خاک بے ثمر میرا اعجاز دیکھنا، ایک بار میرے ساتھ ذرا مسکرا کے دیکھ، ضامن ہوں تجھ کو خلد سے بڑھ کر بساؤں گا، اے خطۂ اداس مجھے آزما کے دیکھ۔ کربلا کیا کہتی ہے کہ بالکل آخری جملے کہ مجھ کو سنوارنے کی تمنا ہے گر تو سن، مجھ کو سنوارنے کی تمنا ہے گر تو سن، اتنا لہو تو ہو کہ جس میں سنور سکوں، روز ازل سے ہے میری قسمت بجھی ہوئی، کیا کچھ ہے تیرے پاس کہ جس سے میں نکھر سکوں۔ اب امام حسین علیہ السلام مدینہ کو، مکہ کو چھوڑ کر جب اس کربل کی زمین پر آئے ہیں تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کر آئے ہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ لایا ہوں اپنے ساتھ 72 دلوں کا رنگ، لایا ہوں اپنے ساتھ 72 دلوں کا رنگ، اس کے سوا نظر میں کوئی اور گر بھی ہیں، 6 ماہ کے شیر خار بھی ہمراہ ہیں میرے، بہنوں کی چادریں اور سکینہ کے در بھی ہیں، مسلم حبیب جون سے اصحاب ہیں یہاں، جو مر بھی جائیں اور تجھے آسرا بھی دیں، لائیں گے وہ بہار یہاں اپنے خون کی، دیکھیں تجھے ملک تو فلک سے دعا بھی دیں۔ آگے بالکل جب ہار گئی یہ کربلا کی زمین تو آخر میں کیا ارشاد فرماتی ہے کہ ہر چند لا علاج ہیں میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نسخے سبھی درست صحیح خواہشیں بجا، میں کیا کروں کہ تو کیا زہرا کلال ہے۔ اب امام کو جوش آ گیا اور امام جوش ولایت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آخری جملے، آہستہ بول اتنی دلیلیں نہ دے مجھے،
آہستہ بول، اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، گستاخیاں نہ کر کہ میں شہ مشرقین ہوں، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن، میں حسین ہوں۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہماری اور آپ کی بہت ہی محترم سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، بہت خوش آمدید۔ ان کے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، ہماری جو تیسری مہمان ہیں خوبصورت منقبت پڑھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر صاحبہ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ سب لوگوں کی۔ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جو بے مقصد کچھ نہیں کرتا۔ مقصد امام حسین، اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور تمام درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر، اور خصوصاً شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام اسیران کربلا پر، شہداء کربلا پر۔ آپ نے بات کی ان کی کربلا کی آمد کی اور ان کے مقصد اس سفر کی، جو ہجرت انہوں نے کی۔ 28 رجب کو جو قافلہ مدینہ سے چلا تھا، جب وہ وہاں سے چلا تو اس وقت اس سے پیچھے محرکات دیکھنے کی، اس کے پس منظر کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس وقت معاشرے کے حالات کیا تھے۔ حق باطل سے ملتبس ہو چکا تھا، حق اور باطل کی حدیں آپس میں مدغم ہو چکی تھیں۔ تو اس وقت جب حق کو باطل کی شکل دی جا رہی تھی اور باطل کو حق کی شکل دی جا رہی تھی، اور تمام معاشرتی برائیاں اس وقت معاشرے میں عام ہو رہی تھیں، تو سبط پیمبر ہونے کے ناطے سے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو سب سے بڑھ کر محسوس کیا۔ ویسے اس وقت کے جتنے بھی عارفین تھے، علماء تھے، ان سب کے دلوں میں اس بات پر تشویش موجود تھی۔ تو اگر آپ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی جتنے بھی اشراف تھے اور جو امت مسلمہ کے اس وقت کے رہنما تھے، وہ سب اس بات پر تشویش کا شکار تھے کہ اس وقت معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یزیدیت جو ہے وہ کس طرح سے حق کو باطل سے ملتبس کر رہی ہے، اور کس طرح سے خلافت جو ہے وہ ملوکیت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کی اسلام میں گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ جب چیزیں انہوں نے دیکھیں اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس وقت دین حق خطرے میں ہے، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو اس وقت اس مشکل کا سامنا ہے کہ جس کے لیے سبط پیغمبر کا نکلنا بہت ضروری ہو گیا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ ان کا بچپن وہاں گزرا، ان کا سارا وقت وہاں گزرا، اور پھر ان کی والدہ ماجدہ جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک وہاں ہے، پھر ان کے نانا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس وہاں تھا، امام حسن علیہ السلام وہاں پر تھے۔ ان کے لیے مدینہ کو چھوڑنا، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مشکل تھا کہ آج بھی جب ہم مدینہ میں جاتے ہیں، ہم جیسے عام مسلمان جو ان کی نالین پاکی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو 100 بار پلٹ کر دیکھتے ہیں اور دل کھنچا چلا جاتا ہے کس تکلیف میں ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے جو اس کو چھوڑا تو انہوں نے اپنے مقصد کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا۔ ایک ان کے وہ خطبہ ان کا بڑا وہ ہے جس میں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے جب وہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کرنے کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے اس وقت ان سے جو باتیں کی ہیں اور جو ان کا مکالمہ ہے اس میں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ آج وہ وقت آ پہنچا ہے جس کے لیے میری ماں جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھے پروان چڑھایا، اور جناب علی مرتضیٰ نے میری تربیت فرمائی، اور جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ رسول خدا، اب وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ اور پھر جب وہ اپنی والدہ ماجدہ سے بھی رخصت طلب کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی وہ اپنے ان کے ساتھ بھی یہی ان کا مکالمہ ہے۔ اور پھر جب وہ امام حنفیہ کو وہ اپنی دیتے ہیں وصیت لکھ کر، تو اس میں واضح کر دیتے ہیں کہ نہ تو میں کسی تخت و تاج کے لیے نکل رہا ہوں، نہ مجھے کوئی حسرت ہے خلافت کی،
اگر میں نکل رہا ہوں تو میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. میں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ آپ سے یہی استدعا کروں گی کہ ضرور بتائیے کہ بڑا مشکل لمحات ہیں. بے شک ہم نے گفتگو تو یہ کرنی ہے کہ کس طرح سے آمد ہوئی اور پھر اس کے بعد چند واقعات، مگر بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر بیان ضرور کیا جائے، کیونکہ جہاں پر پہنچا جا رہا ہے اگر اس کا پس منظر بیان ہو جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم سمجھ پائیں گے وہ محرکات، وہ مقاصد. کیا فرمائیں گی؟ میں سمجھتی ہوں اس دور کے اندر وہ جو 20 مقامات کی ہم آج بات کر رہے ہیں نا، کہ جہاں سے امام علی مقام علیہ السلام مخدرات عصمت کو لے کر چلے، اس میں جو بات ضیاء کر رہی تھی، بنیادی بات سب سے پہلی سمجھ لینی چاہیے کہ آپ چلے کیوں. اس میں امام علی مقام علیہ السلام کی اس حکمت کو آپ کے روضہ پاک پر جب آپ تشریف لائے تو میں ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں گی. بسم اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جو چند جملے ارشاد فرمائے اس میں تمام مقصدیت واضح ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا الوداعی سلام پیش کرتا ہوں اے میرے پیارے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نانا جان، اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نہایت مجبور ہو کر آپ کے جوار اقدس سے جا رہا ہوں. میرے اور آپ کے درمیان ظاہری جدائی ہو رہی ہے جبکہ باطنی جدائی تو کبھی ہونے ہی نہیں والی، اور یہ ظاہری جدائی بھی اس لیے ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا حسین، اب یہ دیکھیے تعارف، میں آپ کا بیٹا حسین یزید شارب الخمر اور فاسق و فاجر کی بیعت کروں، اور اگر میں ایسے شخص کی بیعت کر لوں گا تو میں کافر ہوتا ہوں، اور اگر میں اس سے انکار کرتا ہوں تو قتل ہوتا ہوں، اور مجھے خود اپنے قتل ہونے کا ڈر نہیں، البتہ آپ کے شہر یعنی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا خطرہ ہے. اس امر کی بنا پر مجبوراً جوار رسول انور سے رخصت ہو رہا ہوں، اور میری طرف سے حضور آخری سلام قبول ہو. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت مکاشفہ میں دیکھ رہے ہیں. آپ روضہ پاک سے برآمد ہوتے ہیں، اپنی آغوش میں اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، ان کا منہ چومتے ہیں، اور ان کو کن الفاظ میں تسلی دیتے ہیں، اے فرزند حسین، ان قریب ظالم تجھے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالیں گے، اور میرے اہل بیت یعنی تیرے خاندان پر مصائب ڈھائیں گے، اہل بیت کے چھوٹے بڑے شہید کر دیے جائیں گے. اب یہاں سے دیکھیے حضرت علی اصغر کی انڈیکیشن، حضرت علی اکبر کی، حضرت اون و محمد کی، حضرت قاسم علیہ السلام، ان تمام کی انڈیکیشن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے شہید کر دیے جائیں گے، اور تمہارے رفقا کے درجات بہت بلند ہیں جو شہادت عظمیٰ کے بغیر آپ کو مل نہیں سکتے. آگے تسلی، آخری ورڈ کیا آپ نے ارشاد فرمائے، اے میرے پیارے بیٹے، صبر و رضا پر قائم رہنا. یہ وہ پیغام صبر و رضا ہے جو آپ لے کر نکلے. اور آگے فرمایا میرے دین پر آنچ نہ آنے دینا، اور تم جام شہادت نوش کرنے کے بعد سیدھے ہمارے پاس آ جاؤ گے. اور میری دعا ہے اے میرے اللہ، میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. یہی وہ موٹیویشن تھی، یہی وہ تمام فلسفہ کرب و بلا ہے، یہی وہ حکمتیں ہیں، یہی وہ دین کی جو سربلندی اور بقا اور سالمیت کی اور جو اس کی مٹتی ہوئی اقدار ہیں، ان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو آپ کا بیسک انٹینشن تھی، اس کے تحت پھر آپ نے 27 رجب المرجب کو پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ مکرمہ میں آ کر شیب ابی طالب میں آباد ہوئے، پھر مکہ کو بھی حج کے دنوں میں احرام حج آپ نے اتار کر. بے شک خواتین و حضرات، بے انتہا خوبصورتی سے آغاز گفتگو ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کی آمد کا کربلا میں، اور جو واقعات ہیں، کیونکہ آمد تو ہوگی مگر اس سے پہلے جو مختلف منازل طے ہوئی ہیں پورے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، اور اس کے بعد جب مدینہ سے آپ رخصت ہوتے ہیں اور پھر مکہ آتے ہیں، وہاں پر موجود جو حاجی ہیں اور جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان سے کیا گفتگو ہوئی اور کس طرح سے ہمارے امام نے حجت تمام کی تمام مسلمانوں اور رہتی دنیا تک کے لیے کیا پیغامات دیے، وہ انشاءاللہ اپنے آج کے اس پروگرام میں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. یہاں رکنا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات, ہم امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کربلا میں آمد اور ہجرت مدینہ سے جو مکہ پھر آپ گئے اور وہاں پہ جو واقعات ہوئے اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ جو واقعات ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. سیدہ ضیاء بطول صاحبہ, میں چاہوں گی کہ جس وقت مدینے سے امام حسین نکلے ہیں, ہم نے پہلے یہ بیان کیا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمارے لیے نکلنا اس قدر مشکل ہوتا ہے, اور امام واقف ہیں کہ اب واپسی نہیں ہے, تمام کشتیاں جلا کے جا رہے ہیں. مگر وہاں پر جو واقعات ہوئے ہیں اس رات جو ولید کے دربار کے اندر, میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کا بیان ہو اور پھر اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے ہم مکہ کا رخ کریں گے. جی بالکل, یہ آپ کا سوال جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا ریلیونٹ ہے کہ جب وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے امام کو یہ وہاں سے نکلنا ہی پڑا. مقصد سفر کو تو ہم نے بہت پہلے واضح کر دیا اس میں, اور نورید صاحبہ نے بھی اور میں نے بھی اس پہ بات کی. اب اس رات کے جو واقعات ہیں کہ کیوں 28 رجب کو جو ہے امام مدینہ کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں, تو اس سے پہلے یہ کہ پہلے تو یہ بات چیت ویسے چل رہی تھی کہ جی یزید کی بیعت طلب کرے امام حسین علیہ السلام سے, اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظاہر ہے اس کی بیعت نہیں کی تھی. اور پھر اور بھی کچھ اصحاب موجود تھے جنہوں نے, عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی تھی اور عبداللہ ابن عمر نے نہیں کی تھی, تو امام حسین علیہ السلام نے بھی وہ بیعت نہیں کی تھی. لیکن پھر جب تقاضا جو ہے وہ امیر شام کی طرف سے بڑھنے لگا اور یزید کے خطوط ادھر آنے لگے کہ ولید کو کہ امام حسین علیہ السلام کو طلب کریں اور ان سے میری بیعت طلب کریں, جب امام حسین علیہ السلام کو پیغام آیا کہ آپ کو فوری طور پر اس نے گورنر مدینہ نے یعنی ولید نے اپنے پاس بلایا ہے, تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تمام ہاشمی جوان جو تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور پھر مدینہ تھا, سبط پیغمبر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, ان کی وہ تکریم تھی کہ سارا مدینہ اٹھ کر ان کے ساتھ جانے کو تیار تھا. لیکن امام علی مقام نے باقی لوگوں کو روکا, امن و امان اور نقص امن سے گریز کرنے کے لیے انہوں نے صرف ہاشمی جوان جو تھے, جو ان کے گھر کے لوگ تھے, جیسے حضرت عباس تھے, حضرت علی اکبر تھے, حضرت قاسم تھے, اور یہ سب لوگ جو تھے, یہ جو ان کے گھر کے افراد تھے, یہ سب ان کے ساتھ چلے. امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں ولید کے پاس, تو انہوں نے کہا جی ہم بھی اندر جائیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ یہ کینہ پرور انسان آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اور جب وہ یہ بات ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ نوجوان ہے, ان کا خون جوش مارے گا اگر اس نے کوئی بھی ایسی بات کی, تو امام حسین علیہ السلام کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. جب امام حسین علیہ السلام اندر ولید کے پاس گئے ہیں تو ولید نے وہی 2 حرفی بات ان سے کی کہ آپ کے پاس اب کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, آپ اس کی بیعت اختیار کریں یزید کی. تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جو جملہ ہے وہ تاریخ میں اس طرح سے حد فاصل قائم کرتا ہے حق و باطل کے درمیان, اور اس طرح سے معیار قائم کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی پاک بازی اور طہارت کا اور ان کے حق پرست ہونے کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ مجھ جیسا مطلب جن کو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ واضح کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. ایک اور بات انہوں نے کی, ایک تو یہ انہوں نے معیار واضح کر دیا, اس نے کہا جی آپ کو بیعت تو آج کرنی پڑے گی. اور رات کا وقت تھا جس وقت وہ میٹنگ کے لیے گئے تھے, اس پہ بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کرتا. ٹھیک, تو دیکھیں وہ بھی ایک حوصلے اور جرت کا معیار قائم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھ جیسا رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کرتا, اس پہ صبح دن کی روشنی میں آپ کو اپنا جواب دوں گا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب واپس آئے, اور مروان نے نکلتے وقت ایک جملہ بولا, مروان وہاں پہ بیٹھا ہوا, اور اس نے کہا کہ جی وہ یہ امام حسین علیہ السلام اس وقت تمہارے نرغے میں آ گئے ہیں اور ان سے بیعت لیے بغیر ان کو جانے نہ دو, اگر تم نے جانے دیا یہ بیعت نہیں کریں گے. تو امام حسین علیہ السلام جو تھے, جلال محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آیا, اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو پکار کر کہا کہ او غلام زادے, تیری یہ جرت کہ مجھ سے ایسے بات کرے اور میرے ساتھ ایسی گستاخی کرے. جیسے امام کی آواز بلند ہوئی تو تمام ہاشمی جوان جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئے. اس وقت مروان کو بھی اور ولید کو بھی احساس ہو گیا کہ اس وقت اس بات کو ختم کر دینا چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام اپنے ہاشمی خاندان کے خانوادے کے ساتھ واپس گھر پر تشریف لے آئے. یہاں پر میں پروفیسر صاحبہ, آپ
ماشاءاللہ بہترین گفتگو کرتی ہیں، اور وہ تمام ایلیمنٹس، وہ تمام پوائنٹس جو بالخصوص آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہ سنا کہ یہ جو واقعہ کربلا تھا، یہ ہمیشہ سے آقا دو جہان اس واقعے کو یاد کرتے، اس کے آنسو بھی بہاتے اور اس کا تذکرہ کیا کرتے. مگر آج اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہو گیا، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ واز ناٹ پلانڈ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. میں چاہوں گی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے، کیونکہ وہ جو نوجوان ہیں جن کو آج کنفیوز کیا جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری اور اس پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واضح کیا جائے. بالکل عروج، مکہ کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح سے مدینہ کے اندر سے آپ نے اپنے مقاصد کو واضح کیا، میں نے روضہ رسول کے حوالے سے بھی وضاحت کی. تو اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم آپ کے خطبات کو مکمل جو ہے وہ پیش کر سکیں، مگر ان کا جوہر میری بہن نے جو بیان فرمایا کہ بنیادی طور پر آپ نے وہ جو خطوط آئے، وہ جو وفود آئے کوفہ سے، اور اتمام حجت کے لیے آخری خط جو آپ کے سامنے تھا، جب آپ نے لاسٹ میٹنگ کی تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم آپ کو امام وقت سمجھتے ہیں، آپ اگر اب نہیں آئیں گے تو ہم کل بروز حشر آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم نے تو دین کو بچانے کے لیے امام وقت کو بلایا مگر وہ تشریف نہیں لائے. پھر آپ نے واضح کر دیا کہ اب میرا جانا ضروری ہے، اب جو میرے ساتھ نکلنا چاہتا ہے وہ آ جائے. اور پھر آپ نے تمام خواتین کو، بچوں کو ساتھ لیا، اور آپ کربلا کے میدان کی طرف جب تشریف لائے اور 2 محرم کو یہاں ٹھہرے، تو جہاں خیمے کی جو ہے وہ میخ گاڑی جاتی تھی، یہ کربلا کی زمین خون کے آنسو روتی تھی. آج جن آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، ان پر جو لوگ فتوے لگاتے ہیں، یہ وہ یزیدی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ظلم توڑے. یہ اس دور میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس دور میں تیر برسا رہے تھے. آج یہ چونکہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تو اب یہ ان آنسوؤں پر فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ امام علی مقام علیہ السلام، اہل بیت اطہار، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے تاریخ میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اہل محبت نے جس نے ایک آنسو بھی بہایا، یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے، یہ ان کی بہت لاج رکھتے ہیں، یہ ان محبتوں کو سمیٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور یہ اس دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، اور ان آنسوؤں کا معاوضہ، ان کا عوض، ان کا اجر آخرت میں بھی ادا کیا جائے گا. مگر جو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں سمجھتی ایک اور چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ مجھے اجازت دیں، کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو بھی ملتبس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں بات کری کہ اسٹیٹ کی امپوز ٹیررزم ہے کہ یہ حادثاتی طور پر ہو گیا تھا، حادثاتی طور احکامات نہیں دیے گئے تھے، کوئی کمانڈ نہیں تھی، بس وہ غلط فہمی کے اندر. ایسا کچھ نہیں ہوا، اور پھر ایک سے دوسرے سے تیسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. خطوط موجود ہیں، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ سے خطوط لکھ کے بھیج رہا ہے کربلا میں، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پانی بند کرنے کا بھی لکھ کر بھیجا گیا کمانڈ. شمر بن ذی الجوشن جو خط لے کر آیا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، بس اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تجھے وہاں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو اولاد امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ تو بات چیت کرے، تجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ان کے اوپر سختی کر اور ہر صورت میں ان سے یزید کی بیعت طلب کر. اور بیعت طلب کرنے کے بعد بھی آگے کیا ہے کہا ہے کہ جب بیعت کر لے تو پھر ان کو گرفتار کر کے یہاں لیا، اس کا فیصلہ پھر کیا جائے گا. اگر یہ بیعت سے انکار کریں تو ان کو وہیں ختم کر دے. اور پھر آپ یہ دیکھیں صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتا، تاریخ کا چہرہ جو ہے نا وہ سب چیزوں کو روشن کرتا چلا جاتا ہے. یہ صرف حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ واقعہ اچانک رونما ہوا. کیسے اچانک رونما ہوا کہ جب یہ بھی عبید اللہ ابن زیاد لکھ کر بھیج رہا ہے کہ جب حسین قتل کر دیے جائیں ان کی پشت پر گھوڑے دوڑاؤ، اور وہ لعین کہتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس سے میرے دل کی وہ آگ ٹھنڈی ہوگی. اصل میں ان کے دلوں میں بغض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ جل رہی تھی، وہی بغض علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آگ جل رہی تھی، وہی بغض جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آگ جل رہی تھی. اور اس آگ کے ساتھ یہ اپنے سجدوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سجدے کر کے اس جنت کو حاصل کر لیں گے جو جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہے، جس جنت کے جوانوں کے سردار رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اور جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. اس جنت کی خوشبو کو پا نہیں سکیں گے وہ جن کے دلوں میں بغض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے دلوں میں بغض علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے.
بے شک. نواسہ رسول کو ذبح کر کے بھوکا اور پیاسا شہید کر کے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی آل کو خاک کربلا میں غلطاں کر کے یہ کس جنت کے متمنی ہیں اور کس سچ کو جھوٹ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل خواتین و حضرات، ہم اپنے اس پروگرام سلام شہدائے کربلا میں حق اور باطل، جو باطل کا چہرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہمیں حسینی بننا ہے یا ہمیں یزید کے لشکر میں آن کھڑے ہونا ہے. یہی جواب اگر ہمیں مل جائے تو ہمیں مقصد حیات مل جائے کہ ہمیں حسین علیہ السلام کو لبیک کہنا ہے. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم. یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام شہدائے کربلا. محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز پر. خواتین و حضرات، تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کی وہ تمام منازل جو وہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر طے کر کے کرب و بلا پہنچے. اور میں زیادہ وقت ہم ویسٹ نہیں کریں گے تمہید میں. میں سیدہ ضیاء بطول صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی، مکہ میں جو ہونے والے واقعات ہیں بہت اہم ہیں، کیونکہ وہاں پر امام نے حجت تمام کی ہے ان حاجیوں کے سامنے، تاکہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ پیغام حق جو ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں. کیا فرمائیے گا؟ اور اس کے بعد پھر کربلا میں مکہ سے امام حسین علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا تو وہاں انہوں نے اپنے مقصد کو بھی واضح کیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنی شہادت کا منظر بھی جو ہے وہ آشکار کر دیا، جو ان کا آخری خطبہ ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اب اس مقصد کے لیے یہاں سے نکل رہا ہوں، اور میں حرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو بیت اللہ کی تقدس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. اور پھر اس میں وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں کرب و بلا کے اس بے آب و گیا دشت میں بھیڑیوں کو اپنی ناشوں کو نوچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور پھر امام وہیں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے موت کو ابن آدم کے گلوبند کی طرح دیکھا ہے، کہ یعنی یہ اس کی زینت ہے، اس کی زینت ہے ابن آدم کی. تو امام نہ صرف وہیں سے اپنے مقصد کو بھی واضح کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، اپنی شہادت کا منظر بھی وہیں سے بیان کرتے ہوئے نکل رہے ہیں. اور جو حاجی تھے وہاں پر جو اپنا حج کے لیے رکے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو بڑی تشویش اس بات پر ہوئی کہ جب سبط پیغمبر امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں. تو کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی آئے کچھ راستے تک. اچھا، پھر جو یوم ترویہ کو وہ وہاں سے نکلے ہیں 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو جس وقت وہ یہاں سے نکلے ہیں اس سے پہلے ان کو کوفہ سے وہ خط موصول ہو چکا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کی جانب سے کہ سب نے ان کی بیعت کر لی ہے اور اب امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، اور اب ان کے لیے بطور سبط پیغمبر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی آواز پہ، ان کی بلانے پر لبیک کہیں. تو امام حسین علیہ السلام بھی اسی دن وہاں سے نکلے، اور اسی دن بدقسمتی سے امام مسلم بن عقیل کو بہت ہی ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کے ساتھ بہت دردناک شہادت ان کی ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب امام حسین علیہ السلام نکل کے مکہ سے کرب و بلا کی جانب جا رہے ہیں تو راستے میں مختلف منزلوں پہ مختلف واقعات ہوتے رہے. اور جب ایک جگہ پر ایک قاصد کی طرف سے مولا امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم پڑا کہ جی ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کو بازاروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور جناب مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، جناب قیس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو اس وقت سب لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ راستے میں کچھ اونٹ کرائے پر بھی لیے تھے اور وہ لوگ بھی ان کی سواریاں بھی قافلے ساتھ جا رہے تھے، تو جس وقت وہ شہادتیں ہو گئیں امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اب حالات بدل چکے ہیں، یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، آپ میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. اور اس وقت وہ تمام لوگ جو خاندان سادات کے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے علاوہ تھے وہ سب وہاں سے چلے گئے، لیکن جاتے وقت انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت روکنے کی کوشش کی، اور جناب عبداللہ ابن جعفر کا خط بھی ان کو پہنچا. انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیں کیونکہ اب تو منظر واضح دکھائی دیتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے خواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے اپنے راستے کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. تو اس لیے امام
امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کو نہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور امام کربلا کی جانب بڑھتے چلے گئے. اور جب کربلا میں ورود ہوا اس پہ ہم سامنے بات کر چکے ہیں کہ وہ سرزمین کیسی تھی. وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے وہ صرف وہ ان کی اولاد امام حسین تھی, اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے, یا وہ چند لوگ تھے جن کو آپ نے خط لکھ کر بلایا, یا جیسے شوذب تھے, عابس تھے جو آپ کے صحابہ میں سے تھے, زہیر ابن کین تھے, حبیب ابن مظاہر کو بلایا بہت مشکلات بھی تو تھی نا کربلا میں پہنچ. جی وہ راستہ اتنا مشکل تھا, پل فرات تھا وہاں پر اتر. بالکل. آخر میں بس میں چاہوں گی کہ چند الفاظ اس کو وائنڈ اپ ہم کریں گے آج کے پروگرام کو. مولا کی جو آمد ہے کربلا میں, کچھ واقعات کیا فرمائیں گی آخر میں؟ واقعات تو عروج بہت سے ہیں, لیکن آج کے پروگرام کے جو میں سمجھتی ہوں نتائج کے حوالے سے اگر میں چند لفظوں میں کنکلوژن دوں تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے جو ارشاد فرما دیا نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو آج کے دور کے اندر بھی آج کے مسلمان کو دیکھنا ہے کہ جب آزمائش آئی تو وہ حق اور باطل کے پیروکار الگ الگ ہونا شروع ہو گئے. کچھ مدینہ میں ہو گئے, کچھ مکہ میں ہو گئے, کچھ کربلا میں کے میدان تک پہنچتے ہو گئے. جنہوں نے ملنا تھا وہ بھی ساتھ مل گئے, جنہوں نے چھٹنا تھا وہ بھی چھٹ گئے, کچھ کوفہ میں چھٹ گئے. اور یہاں آج جب 2 محرم الحرام کو خیمہ زنی ہو رہی ہے, آپ کی جو سیاسی بصیرت اور اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ یہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. تمام حجتیں جو ہے وہ ان کو بروئے کار لانے کے بعد آپ یہاں پر جب آئے ہیں تو وہ جو ظلم و ستم توڑے گئے. اس کے بعد ایک سوال پر میں اپنی بات ختم کروں گی اور شورش کے الفاظ میں ہی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس سے خوبصورت نوحہ کسی نے نہیں پڑھا آج کے اس موضوع کی مناسبت سے. وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا, جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی, جس نے لختے دل حیدر کا تماشا دیکھا, برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹی, لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا, ام کلثوم کو کوفہ میں بلکتا دیکھا, شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا, شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا, سبت پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا, اور دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے, قلب پر عابد بیمار کا چرکا دیکھا, اور بھائی کی لاش سے ہم شیرہ لپٹ کر روئیں, فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا, اور پھاڑ کر گنبد خضرا کے مکی کا پرچم, عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا, اور قلب اسلام میں صدمات کے خنجر کھونپے, کربلا میں کف قاتل کا تماشا دیکھا. اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر, اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر, تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا, یہ سبھی کیوں ہے, یہ کیا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے, کوئی تیرا بھی خدا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے. سبحان. آج کے مسلمان کو سوچنا ہے کہ ہمارے تک ایمان کو پہنچانے کے لیے, کلمے کو پہنچانے کے لیے, آج کی بیٹی کو سوچنا ہے مجھ تک اس چادر کو پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئیں, کیا کیا سختیاں برداشت کی گئی. چاروں طرف سے فوج, آسمان آگ برساتا ہوا, ریت انگاریں اگلتی ہوئی, اور جو خیموں کو ڈی شیپ میں بنایا گیا, آگ کی ایک جو ہے خندق کھودی گئی ان کے ارد گرد. اس سختی میں, بھوک میں, پیاس میں, اپنے تمام معصوم بچوں, عورتوں کے ساتھ جو قربانی ہم تک پہنچائی گئی, آج کیا امت مسلمہ, کیا ہر مسلمان اس کی لاج نبھا رہا ہے؟ یہی سوال میں کہتی یہی میرا آخری سوال اور یہی پیغام ہے. سلام یا حسین, سلام یا حسین. کیا وہ جو قربانیاں امام حسین علیہ السلام
نواسۂ رسول اکرم نے دی، کیا ہم اس کی لاج رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہے، اور یہی سوال ہر سال جب امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ حل من ناصر ینصرنا جو پکار ہے، جو صدا ہے، اس کے اوپر لبیک کہہ کے ہمیں کہیں نہیں دیکھنا، بس اپنے اندر اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا ہم اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سوال کا جواب دینے والوں میں سے ہو سکیں۔ اب میں گزارش کروں گی مریم منیر صاحبہ سے کہ منقبت امام حسین علیہ السلام پیش کیجیے۔ دی کو بچانے سید کربل میں آ گیا ہے، دی کو بچانے سید کربل میں آ گیا ہے، سب کچھ لٹانے سید کربل میں آ گیا ہے، دی کو بچانے سید کربل میں آ گیا ہے، جب تیر دی بڑی تو لے کر چراغ نوری، لے کر چراغ نوری، ظلمت مٹانے سید کربل میں آ گیا ہے، ظلمت مٹانے سید کربل میں آ گیا ہے، دی کو بچانے سید کربل میں آ گیا ہے، دی پر پڑی جو مشکل چھوڑا نبی کا روزہ، چھوڑا نبی کا روزہ، وعدہ نبھانے سید کربل میں آ گیا ہے، وعدہ نبھانے سید کربل میں آ گیا ہے، طاغوت حملہ آور اسلام پر ہوا جب، اسلام پر ہوا جب، سر بھی کٹانے سید کربل میں آ گیا ہے، سر بھی کٹانے سید کربل میں آ گیا ہے،
کربل میں آ گیا ہے رب کی رضا کی خاطر ساجد لہو سے اپنے ساجد لہو سے اپنے شمع جلانے سید کربل میں آ گیا ہے شمع جلانے سید کربل میں آ گیا ہے دین کو بچانے سید کربل میں آ گیا ہے سلام یا حسین